ڈپٹی کمشنر پشاور شفیع اللہ خان کی ہدایت پر 2 امدادی کیمپ قائم کر دی گئے۔ انتظامیہ کی زیر نگرانی سیلاب زدگان کے لیے امداد جمع کی جا رہی ہے۔ کیمپوں کا مقصد عوام کو دھوکہ دہی سے بچانا ہے۔ جمع کی جانے والی امداد کو مستحقین تک پہنچایا جائے۔ ڈپٹی کمشنر کی گفتگو۔ نارنگ منڈی میں سیلاب متاثرین کی امداد۔ انجمن شہریاں کی سپریم کونسل کا ہنگامی اجلاس۔ تاجر تنظیموں، سول سوسائٹی اور مخیر حضرات کا دل کھول کر امداد دینے کا اعلان۔ متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، شرکاء کا عزم۔ چھری میرواہ کے نواحی گاؤں مکھن خان میں بارش نے تباہی مچا دی۔ 30 سے زائد مکان منہدم ہو گئے۔ مکین کھلے آسمان تلے۔ تحصیل کے منتخب نمائندوں کی طرف سے متاثرین کی ہر طرح کی امداد نہیں کی جا رہی۔ تھانہ راجہ جنگ پولیس کی کارروائی۔ ریکارڈ یافتہ خضری ڈکیت گینگ کے 4 ملزم گرفتار کر لیے گئے۔ 1.5 لاکھ روپے، 3 لاکھ کے مسروقہ موٹر سائیکل برآمد۔ ڈی پی او قصور سہیب اشرف کی پولیس ٹیم کو شاباش۔ سیاسی مفادات کے لیے ڈسکا کو معاشی بدحالی کی طرف دھکیلا جانا غیر منصفانہ عمل ہے۔ وفاقی پارلیمانی سیکرٹری سیدہ نوشین افتخار کا کارکنوں سے خطاب۔ کہا، وزیر آباد میں تحصیل ڈسکا کو ضم کرنے کی کوشش کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اور بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے 265ویں عرس کی 3 روزہ تقریبات قصور میں اختتام پذیر۔ زائرین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ عرس میں محفل میلاد، پنجابی مشاعرہ، عارفانہ کلام سن کر فیض حاصل کیا گیا۔ سیلاب زدگان کے لیے بھی خصوصی دعائیں کی گئیں۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں ماہرخ خالد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ نصیر آباد کے سیلاب متاثرین کے لیے آزاد جموں کشمیر حکومت بھی میدان میں آ گئی۔ کمشنر آرفن ریلیف ٹرسٹ 10,000 خاندانوں کے لیے راشن لے کر پہنچ گئی۔ مزید جانتے ہیں اسلم بلوچ کی اس رپورٹ میں۔ سے متاثرہ بلوچستان کے عوام کی مدد کے لیے آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم سردار تنویر الیاس خان نے نصیر آباد کے سیلاب متاثرین کے لیے 10,000 خاندان کے لیے راشن کشمیر عرفن ریلیف ٹرسٹ کوٹ کے چیئرمین چودھری محمد اختر تمغہ امتیاز لے کر نصیر آباد پہنچ گئے۔ اس سلسلے میں تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں آزاد جموں کشمیر کے وفاقی وزیر عشر و زکوٰۃ جیل خانہ جات پیر سید مظہر سعید شاہ، بریگیڈیئر غلام مرتضیٰ، FC 72 ونگ کرنل احمد خان، میجر شاہد سمیت دیگر افسران موجود تھے۔ تقریب میں FC بلوچستان کی نگرانی میں نصیر آباد کے 2000 سیلاب متاثرہ خاندانوں میں راشن اور کمبل تقسیم کیے۔ اس موقع پر کشمیر عرفن ریلیف ٹرسٹ کوٹ کے چیئرمین چودھری محمد اختر تمغہ امتیاز نے میڈیا کے نمائندگوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اپنے ان بہن بھائیوں کے کام آ سکے۔ یہ سینز دیکھ کر کسی بھی انسان کے اندر جس کے اندر دل ہے وہ موم ہو جاتا ہے کہ یہ ہماری جو بہن بھائی ہیں اس مشکل وقت میں گھروں میں بے گھر ہو گئے ہیں، کھانے کے لیے خوراک نہیں ہے، ہم ان کے اس دکھ میں برابر کی شریک ہیں۔ بلوچ، کشمیری، پنجابی، سندھی بعد میں ہیں، ہم پہلے مسلمان ہیں اور پھر ہم پاکستانی ہیں۔ حکومت آزاد کشمیر آپ کے ساتھ ہے، آپ کے ہر دکھ درد میں ساتھ ہے۔ اور ہم جس طرح 2005 کے زلزلے میں بلوچ بھائی آئے تھے کشمیر سے، کراچی کے لوگ آئے تھے کشمیر میں، اس طرح آج ہم آئے ہیں اس قرض کو چکانے کے لیے اور رشتہ اخوت کو مضبوط کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ صرف راشن کے مرحلے میں نہیں، ہم اگلے مرحلے میں انشاءاللہ خیمے بھی لا رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ آج ہم اپنے مصیبت زدہ بھائیوں کے کام آئے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ اسلم بلوچ۔
मरकजी अंजुमन ताजरान के ज़ेर एहतमाम इमदादी कैंप सैलाब मुतासरीन के लिए अहतियात जमा कराने की अपील की गई। मज़ीद जानते हैं बहावलपुर से फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। मरकजी अंजुमन ताजरान की जानिब से सैलाब से मुतासर अफराद के लिए फरीद गेट पर इमदादी कैंप लगाया गया। कैंप में बहावलपुर की ताजर बिरादरी ने भरपूर हिस्सा लिया और सैलाब से मुतासर लोगों के लिए एहतियात जमा करने के कैंप में मौजूद सैयद इसरार हुसैन शाह ने सीई मेंबर इंसाफ ट्रेडिंग विंग पाकिस्तान ने कहा कि ये कड़ी इज़्ज़ाज़ का वक्त है, हमें मिलकर अल्लाह ताला के रहमो करम की दुआ करनी चाहिए। ताजरान के ज़िलाई जनरल सेक्रेटरी सैयद सईदुद्दीन ने कोहिनूर से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया, मौजूदा सूरत हाल पाकिस्तान के लिए नहायत ही ख़तरनाक हो चुकी है। सैलाब और बारिशों ने पाकिस्तानी कौम को उस दहाने पर खड़ा कर दिया है जहाँ में शदीद ख़तरात लाहक हैं। इसके लिए हमने मरकज़ी अंजुमन ताजरान के साथ मिलकर जगह जगह जा रहे हैं, करिया करिया जा रहे हैं, हर दुकान पे जा रहे हैं ताकि सैलाब ज़दगान की ज़्यादा से ज़्यादा हम उनकी इमदाद कर सकें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस काम को कबूल फरमाए और वो काम हमसे करा दे जो हमारे साथी इस वक्त मुतासिर हैं, उनकी हम मदद कर सकें। मरकज़ अंजुमन ताजरान का एक कैंप फरीद गेट पर लगाया हुआ है और हम हर दुकानदार के पास, हर साथी के पास जा रहे हैं। जितना भी हिस्सा डाल सकते हैं, 50, 100, 1000, 2000 जितना भी डाल सकते हैं वो इस कार्य खैर में हिस्सा डालें ताकि जो हमारे साथी परेशान हाल में मुसलमान उनकी हम। डिप्टी कमिश्नर पेशावर शफीउल्लाह खान की हिदायत पर 2 मकामात पर सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी कैंप्स कायम किए गए। फुटबॉल स्टेडियम और हयात आबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इंतजामिया की ज़ेर निगरानी सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद जमा की जा रही है। इन दोनों मकामात पर इमदाद जमा करने का मकसद अवाम को धोखा दही से बचाना है। जमा की जाने वाली इमदाद को मुस्तहकीन तक पहुँचाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर पेशावर शफीउल्लाह खान का कहना है कि किसी को भी गैर कानूनी तौर पर इमदाद जमा करने की इजाज़त नहीं है। कंदकोट में सैलाब मुतासरीन के लिए मेडिकल कैंप का एहतमाम। माहिर डॉक्टर्स ने सैकड़ों मरीजों का मुआयना किया। मज़ीद जानते हैं दीदार अली सुमो की इस रिपोर्ट में। कंदकोट में दारुल उलूम कराची के मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब के उलमा कराम के टीम ने बरसात मुतासरीन के लिए ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन मोहब्बे वतन ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस में फ्री मेडिकल कैंप का इनकाद किया गया, जिसमें बरसात मुतासरीन ने कसीर तादाद में शिरकत की, चेकअप करवाई और दवाइयाँ हासिल की। इस मौके पर शहर के मौज़िन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौलाना के साहब में पढ़ाती मदरसे में दारुल उलूम के साथ जो बरमी कॉलोनी है वहीं से इन दोस्तों ने किसी ने 5000 भेजे, किसी ने 3000 भेजे, किसी ने 2000 भेजे, किसी ने 25000 भेजे। उसी से मैं ये काम चला रहा हूँ। ये अल्लाह के फजल करम से ये काम हो रहा है और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ जब तक ये सूरत हाल है और मुझे जो ज़रूरत है इस वक्त सबसे ज़्यादा राशन की, खुश्क राशन है और खेमे हैं और अद्वियात हैं और उनके लिए कपड़े बेचारों के लिए हुई हैं। इसकी वजह से तो उस मुखिर हजरात की बड़ी मेहरबानी जो यहाँ कर रहे हैं हमारे यहाँ, मगर डिस्ट्रिक्ट कश्मीर का जो हमारा डिप्टी कमिश्नर है वो कुछ करने के लिए तैयारी नहीं। असुल जाए तो असां वटि जेको डिप्टी कमिश्नर मुनवर मिठाणी साहब आहे इहे सिर्फ़ु वरीरनि जे लाइ आहे, ग़रीबनि जे लाइ कोन्हे। जेको भी फंड मिलियो आहे उन सिर्फ़ु पंहिंजे जाइ ते पाण इस्तेमालु। शहर के मौज़िन ने मजीद बताया कि मुखिरा हजरात से गुजारिश है कि वो आगे आएँ और इस मुसीबत की घड़ी में अपना एबटाबाद में पुलिस और ताजिर बरादरी की तरफ से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी कैंप। DPO सजाद खान ने खसूसी तौर पर शिरकत की। मजीद जानते हैं अब्दुर्रहमान सुलेमानी की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह एबटाबाद में भी दुखी इंसानियत सैलाब से मुतासरा होने वाले ख़ानदानों के लिए अमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। पुलिस और ताजर बरादरी के ज़ेर एहतमाम अमदादी कैंप का इनेकाद बाजार में किया गया, जिसमें सैलाब से मुतासरा लोगों की इमदाद के लिए चंदा इकट्ठा किया गया। अवाम ने दिल खोल कर हिस्सा डाला और लाखों रुपए की अमदाद इकट्ठी की गई। अमदादी कैंप में ताजर बरादरी और पुलिस के सरबराह DPO एबटाबाद सजाद खान ने भी शिरकत की, जबकि एबटाबाद और मुल्का देहातों में भी अमदादी कैंप लगाए जा रहे हैं। नकदी के साथ साथ रोज़मर्रा की ज़रूरियात का सामान भी इकट्ठा किया जा रहा है। अमदादी सरगर्मियों में अल खिदमत फाउंडेशन, मुस्तफ़ी वेलफेयर फाउंडेशन, इत्तेहाद वेलफेयर ट्रस्ट, उम्मीदुल खैर फाउंडेशन और दीगर तंजीमें भी हिस्सा ले रही हैं। मुश्किल की इस कड़ी में तमाम मुकातिबे फ़िक्र के लोग भी सैलाब के मुतासरीन के साथ साथ बराबर के शरीक हैं और अमदादी कार्रवाइयों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते नजर आ रहे हैं और खिदमात में। पाक आर्मी और रेंजर्स की तरफ से बहावलपुर में इमदादी कैंप सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की। मजीद जानते हैं फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। पाक आर्मी और रेंजर की तरफ से बहावलपुर में मुख्तलिफ जगहों पर सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए कैंप लगा दिए गए। लोगों से अपील किया कि मुतासरीन सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए
سماجی تنظیمیں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش کا وقت ہے. ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. پاکستان میں کہیں بھی بڑی سے بڑی مشکلات بھی آتی ہیں تو پاک آرمی اور رینجر کے نوجوان اپنی زندگیوں کو پرواہ نہ کرتے ہوئے امدادی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ اس وقت اپنے دکھی بہن بھائیوں کی دل کھول کر امداد کریں, جس میں راشن, آٹا, منرل واٹر کی بوتلیں, جس کے پاس جو بھی حسب توفیق گنجائش ہے وہ غریب بہن بھائیوں کی امداد ضرور کریں. سیلاب زدہ علاقوں میں پاک آرمی اور رینجر کے نوجوان بھرپور امدادی کارروائیاں کر رہے ہیں. نارنگ منڈی میں سیلاب متاثرین کی امداد کے حوالے سے انجمن شہریاں کی سپریم کونسل کا ہنگامی اجلاس. تاجر تنظیموں, سول سوسائٹی اور مخیر حضرات کا دل کھول کر امداد دینے کا اعلان. انجمن شہریاں کا اجلاس رانا محمد شمشاد سلفی کی سرپرستی میں ہوا. میاں امجد علی اور حافظ اون الباری کی زیر صدارت ہوا, جس میں فیصلہ کیا گیا کہ سیلاب متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے, ان کی زیادہ سے زیادہ امداد کی جائے گی. سیلاب زدگان اس وقت قسم پرسی کا شکار ہیں. ملک میں ہر طرف سیلاب کی تباہی نے قوم کو دکھ میں مبتلا کر دیا ہے. ہر پاکستانی غمزدہ ہے. ہمیں چاہیے بے یار و مددگار بھائیوں کا ہر طرح سے خیال رکھیں. سیلاب کی تباہ کاریوں سے لاکھوں افراد متاثر ہوئے. پریشان حال بھائیوں کے لیے موروں میں میڈیکل کیمپ کا اہتمام کیا گیا. مزید جانتے ہیں کراچی سے ارشد محمود مغل کی اس رپورٹ میں. ملک بھر میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں. عوام شدید مشکلات کا شکار ہے. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 1000 افراد جاں بحق جبکہ سینکڑوں گھر مکمل تباہ اور ہزاروں گھر متاثر ہوئے ہیں. دوسری جانب ملکی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے مخیر حضرات میدان عمل میں موجود ہیں. کراچی سے تعلق رکھنے والی نیت فاؤنڈیشن کی جانب سے 5 روزہ میڈیکل کیمپ لگایا گیا. کیمپ نیو جتوئی ولیج مورو میں لگایا گیا. اس موقع پر نیت فاؤنڈیشن کی ٹیم کا کہنا تھا کہ اس بار کا سیلاب غیر معمولی ہے. ہمیں ایک قوم بن کر اس آفت کا مقابلہ کرنا ہوگا. اس وقت پورا ملک زیر آب ہے. کھڑی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں. مویشی پانی میں بہہ گئے ہیں. ہر طرف تباہی کے مناظر ہیں. ہم سب کو اپنے پریشان حال بھائیوں کی مدد کے آگے آنا ہوگا. اس وقت ملیریا اور گیسٹرو تیزی سے پھیل رہا ہے. اب تک ہزاروں افراد پانی کے اندر پھنسے ہوئے ہیں جن کو ریسکیو کرنے کے لیے کشتی کا بندوبست کیا جا رہا ہے. آج بھی لوگ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں. حکومت کی جانب سے ابھی تک امدادی سرگرمیاں شروع نہیں. یہاں لیں گے شارٹ بریک, ہمارے ساتھ رہیے. پشاور میں ہسپتال انتظامیہ اور ڈی ایچ او سے رابطے کے لیے محکمہ صحت کا فلڈ ایمرجنسی کنٹرول روم 24 گھنٹے فعال ہے. ڈائریکٹر پبلک کا ہیلتھ نیک داد افریدی کے مطابق سیلاب سے متاثرہ تمام اضلاع میں ڈی ایچ او کے دفاتر میں ایمرجنسی ہیلتھ کنٹرول رومز قائم کیے گئے ہیں. تمام متاثرہ اضلاع کے ڈی ایچ اوز کو متاثرہ علاقوں میں میڈیکل کیمپ لگوانے کی ہدایت. اب تک 1 لاکھ سے زائد متاثرین کی مختلف بیماریوں کے لیے اسکریننگ مکمل کی جا چکی ہے. محکمہ صحت کی طرف سے نوشہرہ, شانگلہ, ڈیرہ اسماعیل خان, ٹانک دیر سمیت دیگر متاثرہ اضلاع میں ادویات کی اضافی کھیپ بھی بھجوائی جا رہی ہے. ممبر صوبائی اسمبلی سردار اویس خان دریشک نے راجن پور میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا. کہیں پیدل چل کر تو کہیں پانی سے گزر کر سیلاب متاثرین تک پہنچے. سردار اویس خان دریشک نے عوام کو یقین دہانی کرائی کہ حکومت پنجاب سب کے گھروں کی تعمیر تک سکون سے نہیں بیٹھے گی. متاثرین سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پنجاب سیلاب متاثرین کو راشن, ٹینٹ اور جانوروں کے لیے چارہ فراہم کر رہی ہے. سیلاب ختم ہوتے ہی بحالی کے کام شروع کر دیے جائیں گے. ماتلی میں گراں فروش سیلاب متاثرین کو لوٹنے میں مصروف ہیں. سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں. مزید جانتے ہیں راؤ شکیل کی اس رپورٹ میں. ایک طرف تو موسم کی سختی اور نرمی, بارشیں, سیلاب, دوسری جانب کمر توڑ مہنگائی سے عوام پریشان. سیلاب متاثرین پہلے ہی 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں.
और दूसरी जानिब इस महंगाई ने सारी कसर पूरी कर दी। दुकानदारों से इस महंगाई की वजह पूछने पर मीडिया को बताया कि हालिया बारिशों की वजह से शोबा ज़राअत को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान और ज़मीन ज़ेर आब आने की सूरत में सब्जियां और फलों में की कीमतों में इजाफ़ा हुआ है। आलू, मिर्च, धनिया, प्याज, ख़ास तौर पर टमाटर 600 से 800 रुपये किलो तक। अवाम का हुकूमत वक्त से ये मुतालबा है कि कीमतों पर काबू पाया जाए ताकि 2 वक्त की रोटी मैसर आ सके। कैमरा टीम के साथ राव शकील, कोहिनूर न्यूज़। छरी मीरवाह के नवाही गांव मक्खन खान जानवरी में बारिश ने तबाही मचा दी है। 30 से ज़ायद मकान मुनहदिम हो गए। तहसील के मुंतखब नुमाइंदों की तरफ से मुतासरीन की किसी तरह की इमदाद नहीं की गई। मुतासरीन का कहना था कि 10 रोज़ होने वाली बारिश से हमारे 30 मकान गिर चुके हैं। हम मजदूर हैं, रोज़ाना कमाते और खाते हैं, तीसरे दिन से भूखे हैं। वज़ीर आला सिंध DC खैरपुर और तहसील के मुंतखब नुमाइंदों से अपील है खाने के सामान के साथ खैमे दिए जाएँ। कमिश्नर बहावलपुर राजा जहांगीर अनवर का एम्प्रेस ब्रिज का दौरा। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र इक़दामात का जायजा लिया गया। मज़ीद जानते हैं फजल जावेद खान की इस खसूसी रिपोर्ट में। बिशप बहावलपुर डिवीजन राजा जहांगीर अनवर ने दरिया सतलुज के मुकाम पर एम्प्रेस ब्रिज बहावलपुर का दौरा किया। मुल्क सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र बुरे कर लाए गए इक़दामात का जायजा लिया। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर जनरल लियाकत अली गिलानी, चीफ इंजीनियर अनार खालिद बशीर, एक्सीएन नार हसीब अहमद, एक्सीएन अनार गुलाम महबूब रहमानी और इंचार्ज रेस्क्यू 1122 पाकिस्तान समेत दीगर मुतल्लिका महकमा जात के अफसरान भी उनके हमरा थे। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन ने इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए मुल्क भर में जारी हालिया शदीद बारिशों के सबब पैदा शुदा मुमकिन सैलाबी सूरत हाल में बहावलपुर डिवीजन में सैलाब का खतरा नहीं है, ताहम हिफाजती इक़दाम को मज़ीद मौसर बनाया जा रहा है। उन्होंने हिदायत की कि मुल्क सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम महकमा जात बर वक्त हिफाजती इक़दाम को यकीनी बनाए। दरियाई पट्टी में रियाज वजीर आबादियों को महफूज मकामात में मुंतकिल किया जाए। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन ने कहा कि दरियाई पुस्तों व हिफाजती बंदों की दुरुस्ती व मजबूती समेत तमाम इक़्तिसादी तदबीर को बर वक्त मुकम्मल किया जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुल्क सैलाबी सूरत में लोगों की ज़िंदगी को और मलाक को हिफाजत यकीनी बनाई जाए। इस कहा कि मुल्क सैलाबी सूरत में लोगों की ज़िंदगी और मलाक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। हुकूमत पंजाब और बहावलपुर इंतजामिया की अवलीन तरजीह है। इस सिलसिले में दरिया सतलुज के मुख्तलिफ मकामात पर रेस्क्यू रिलीफ सरगर्मियाँ भी जारी रहें। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन राजा जहांगीर अनवर ने दरिया सतलुज में मुख्तलिफ मकामात पानी की सूरत का मुसलसल मॉनिटरिंग किया जा रहा है, ताहम एम्प्रेस बुर्ज और दरिया सतलुज का पुल खतरे से मुकम्मल तौर पर महफूज है। उन्होंने हिदायत की कि दरिया की पेट में मौजूद अफराद को फौरी तौर पर दरिया से बाहर इमदादी कैंपों में मुंतकिल किया जाए और सैलाब से मुतासर इलाकों में मेडिकल कैंप को मुकम्मल तौर पर फार रखा जाए। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन कहा कि फ्लड रिलीफ कैंप में वबाई मराज और दीगर तमाम अमराज से मुतासर अफराद को तिब्बी सहूलियत की फराहमी यकीनी बनाया जाए। ज़िला इंतजामिया से दीगर तमाम महकमा जात हिफाजती इक़दाम और मुतासरीन को महफूज मकान गाहों में मुंतकली के लिए तमाम तर वसाइल पूरे कर लाए जाए। उन्होंने कहा कि मुल्क सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू 1122 को लाइफ जैकेट्स और दीगर इजाफी सहूलियत भी फराहम कर दी गई हैं। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन राजा जहांगीर अनवर ने हिदायत की कि महकमा लाइफ स्टॉक को मुतासर इलाकों में मोशों को महफूज मकाम मुंतकिल उनकी मुकम्मल देखभाल को यकीनी बनाया जाए। थाना राजा जंग पुलिस की कार्रवाई। रिकॉर्ड याफ्ता खिजरी डकैत गैंग के 4 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया। DPO कसूर सुहेब अशरफ की हिदायत पर SHO थाना राजा जंग सकलैन बुखारी ने टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए रिकॉर्ड याफ्ता खिजरी डकैत गैंग के 4 मुलजिमों को गिरफ्तार करके 1.5 लाख रुपए, 3 लाख के मसरूका मोटरसाइकिल, 4 पिस्टल, 14 गोलियां और 5 मोबाइल फोन्स बरामद कर लिए। खिजरी डकैत गैंग ने राजा जंग का रायवेंट, कोट, राधाकश और कसूर के मुख्तलिफ इलाकों में खौफ व हरास फैला रखा था। अहले इलाका ने बेहतरीन कार्रवाई पर राजा जंग पुलिस का शुक्रिया अदा किया। दूसरी तरफ DPO कसूर सुहेब अशरफ ने पुलिस टीम को शाबाश दी है। ओकाड़ा पुलिस जराइम पेशा अनासिर को नकेल डालने के लिए मुतहरिक है। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुतादिद मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ दाऊद राजपूत की इस रिपोर्ट में। ओकाड़ा RPO साहिवाल तैयब हफीज ओकाड़ा RPO
बल्दिया बहेरा हुकूमत के प्रोग्राम क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान से मुतसादिम हुकूमती हिदायत पर शजरकारी मुहिम शुरू करने की बजाय दरख्त काटने का सिलसिला जारी है। शहर के अकलौते गुलशन इकबाल पार्क के तमाम दरख्त कटवा कर पार्क को मजीद बेरौनक कर दिया गया है। एक तरफ हुकूमत सरकारी महकमों को शजरकारी के लिए मुफ्त पौधे फराहम कर रही है तो दूसरी तरफ बल्दिया पार्क में मौजूद तमाम दरख्त कटवा कर फरोख्त करने का अमल जारी रखे हुए है। बल्दिया के मुताबिक गुलशन पार्क के सायादार दरख्तों को ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करके बजरिया बोली ठेकेदार को काटने की इजाज़त दी गई है। अंजुमन बहबूद मरीज़ा के ज़ेर एहतमाम THQ हस्पताल वज़ीराबाद में डायलिसिस सेंटर के क़याम को 6 बरस गुजर चुके हैं। सैकड़ों मरीजों ने इस्तिफादा किया। मजीद जानते हैं नदीम अब्बास लक्की इस रिपोर्ट में। कनाडा और कतर से आई हुई समाजी शख्सियात रिजवान मलक और शेख फैसल को डायलिसिस सेंटर का विजिट करवाने के दौरान मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू में सदर अंजुमन बहबूदिये मरीज़ा नासिर महमूद अल्लाह वाले ने कहा कि अंजुमन बहबूदिये मरीज़ा की टीम ने डायलिसिस सेंटर का मनसूबा 6-7 साल कबल 6 बेड से शुरू किया था और इस वक्त 18 मशीनें काम कर रही हैं। 2 शिफ्टों में मरीजों का फ्री डायलिसिस किया जाता है। अंजुमन बहबूदिये मरीज़ा के प्लेटफार्म से फ्री अद्वियात का सिलसिला भी जारी है। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में स्टेट ऑफ द आर्ट मस्जिद तमीर की जा रही है। उन्होंने बताया कि मुहैयर हजरात के ताउन से डायलिसिस सेंटर का काम चलाया जाता है। इस काम में ताउन करने वाले वज़ीराबाद के शहरी इंतहाई काबिल एहतराम हैं। मैं अहलियान वज़ीराबाद का बहुत मशकूर हूँ कि जो इस डायलिसिस सेंटर में इतनी मोहब्बत से आके दिल खोल के यानी गरीब और नादार लोगों की जो खिदमत करते हैं वो इंतहाई काबिल तहसीन है। उन्होंने बताया कि नईम सलीम फैमिली का इस सेंटर को बनाने और चलाने में अहम किरदार है, जो खुद इस मामले की निगरानी भी कर रहे हैं। इसके अलावा शहर के दीगर साहिब सरवत अफराद भी इस अहम मामले में ताउन करके इंसानी खिदमत का फरीज़ा सरअंजाम दे रहे हैं। बैरून ममालिक से आने वाली समाजी शख्सियात ने तंजीम के काम को सराहा और शहरियों से इंसानी फलाह के इस मंसूबे में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की। मरीजों के केयर हैं और हाइजेनिक सिस्टम है, अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा सिस्टम से कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला इनको। यहाँ वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ओखाड़ा पुलिस जराइम पेशा अनासर को नकेल डालने के लिए मुतहरिक है। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुतादिद मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ दाऊद राजपूत की इस रिपोर्ट में। ओकाड़ा RPO साहिवाल तैयब हफीज चीमा और DPO खालिद महमूद तबस्सुम के अहकामात की रोशनी में DSP सदर सर्कल मोहम्मद सलीम रत की जेर निगरानी पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मुलजिम मोहम्मद सरवर से चालू भट्टी शराब पकड़कर मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अरादा डकैती के लिए बैठे हुए मुलजमान शाहिद, साकिब अली, शहबाज को असलहा समेत गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया और मुलजमान ने मुख्तलिफ चोरी की मुतअद्दिद वारदातों का इंकिशाफ किया। मुलजमान को गिरफ्तार करके शनाख्त पेट के लिए भिजवाया जा रहा है। मुलजमान इश्तिहारी, मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद नवाज, इब्रार, बिशारत, पसरान, स्तार मुतलका मुकदमे में मतलूब थे। थाना रावी ने मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। इस मौका पर प्रोफेशनल जर्नलिस्ट ग्रुप से गुफ्तगू करते हुए DPO ओकाड़ा का कहना था कि हम जराइम पेशा अफराद के खिलाफ घेरा तंग करेंगे और मुलजमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। मखसूस सियासी मफादात के हसूल की खातिर डस्का को मुआशी बदहाली की तरफ धकेला जाना गैर मुनसिफाना अमल है। वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी सैयदा नौशीन इफ्तिखार ने मिलाद चौक में कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि ज़िला वज़ीराबाद में तहसील डस्का को जम करने की कोशिशों की शदीद मजम्मत करते हैं। सियालकोट के एक्सपोर्ट बिजनेस में डस्का के शहरियों का बड़ा हिस्सा है। हज़ारों शहरियों का रोज़गार भी सियालकोट की फैक्ट्रियों से वाबस्ता है। लिहाजा मखसूस सियासी मफादात के हसूल की खातिर डस्का तहसील को मुआशी बदहाली की तरफ धकेला जाना गैर मुनसिफाना अमल है। सरगोदा में मोटरसाइकिल सवारों के लिए हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूरी। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करना हर मुअज़्ज़िज़ शहरी का फ़र्ज़ है।
ایس پی پیٹرولنگ پولیس سرگودا ریجن کوثر پروین نے شہر کے مختلف مقامات پر روڈ سیفٹی کیمپ اور واک کے دوران موٹر سائیکل سواروں اور دیگر روڈ یوزر سے کہا ہیلمٹ کا استعمال لازمی اور ٹریفک قوانین کی پابندی ہر معزز شہری کا فرض ہے، جس کی ادائیگی سے ہم اپنی جان کے ساتھ ساتھ دوسرے شہریوں کی جانوں کی بھی حفاظت کر سکتے ہیں۔ غفلت اور لاپرواہی کے نتیجے میں ہم خود اور دوسرے روڈ یوزرز کو بھی خطرے سے دوچار کرتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ ملتان میں سی پی او بیٹ نمبر 21 خانیوال ڈی ایس پی قمر شہزاد بھٹی نے فرینڈلی پالیسنگ کو فروغ دینے اور کمیونٹی پالیسنگ کے تصور کو اجاگر کرنے کے لیے کبیر والا فٹ بال کلب کی طرف سے کروائے گئے میچ میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور کھلاڑیوں سے ملاقات کرتے ہوئے ان کی حوصلہ افزائی کی۔ انہوں نے حاجی محمد الطاف حسین رانا، انٹرنیشنل فٹ بالر رائے محمد اسلم کھرل، انسپیکٹر ایس ایچ او رائے اکرم کھرل، صدر راکے ایف سی پیر الفت حسین شاہ، شفیق خان بھٹا، ملک خاقان بابر سے ملاقات کی۔ انہوں نے کہا کہ کھیلوں کے میدان آباد ہوں گے تو ہسپتال ویران ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کا کولو تاڑڑ حافظ آباد میں ایم پی اے مامون جعفر تاڑڑ کے ڈیرے پر اکٹھ، چیئرمین ٹیوٹا بننے پر مبارکباد پیش کی گئی۔ چیئرمین ٹیوٹا مامون جعفر تاڑڑ ایم پی اے کا مبارکباد دینے آئے کارکنوں سے خطاب۔ چیئرمین ٹیوٹا نے ٹیفٹا سیلاب زدگان کے لیے فنڈز ریزنگ بھی کرنے کا اعلان کیا۔ مخیر حضرات سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے آگے آئے اور 10 لاکھ فنڈز دینے کا اعلان کیا۔ میاں فضل تاڑ کو سیلاب ریلیف فنڈز کا کوآرڈینیٹر مقرر کر دیا گیا ہے۔ آپ کو یہاں پر بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کا کولو تاڑڑ حافظ آباد میں ایم پی اے مامون جعفر تاڑڑ کے ڈیرے پر اکٹھ، چیئرمین ٹیفٹا بننے پر مبارکباد پیش کی گئی۔ چیئرمین ٹیفٹا مامون جعفر تاڑڑ ایم پی اے کا مبارکباد دینے آنے پر کارکنوں سے خطاب۔ چیئرمین ٹیفٹا نے سیلاب زدگان کے لیے فنڈز ریزنگ بھی کرنے کا اعلان کیا۔ مخیر حضرات سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے آگے آئیں اور 10 لاکھ فنڈز دینے کا اعلان کیا۔ میاں فضل تاڑ کو سیلاب ریلیف فنڈز کا کوآرڈینیٹر مقرر کر دیا گیا ہے۔ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے 265ویں عرس کی 3 روزہ تقریبات قصور میں اختتام پذیر ہو گئیں۔ 3 روزہ تقریبات میں زائرین کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور عرس کی تقریبات میں محفل میلاد، پنجابی مشاعرہ، عارفانہ کلام سن کر فیض حاصل کیا گیا۔ تقریبات کے اختتام پر سیلاب زدگان کے لیے بھی خصوصی دعا کی گئی۔ حالیہ بارشوں سے دریاؤں میں طغیانی کا خطرہ، بھارت کی جانب سے بھی پانی چھوڑنے کا خدشہ ہے۔ اس سے قبل 2014 میں سیلاب آنے سے گجرانوالا میں 1000 دیہات زیر آب آ گئے تھے۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے بیورو چیف ملک توصیف احمد سے۔ آپ کو یہاں پر بتائیں کہ حالیہ بارشوں سے دریاؤں میں طغیانی آنے کا خطرہ ہے، بھارت کی جانب سے بھی پانی چھوڑے جانے کا خدشہ ہے۔ اس سے قبل 2014 میں سیلاب آنے سے گجرانوالا میں 1000 دیہات زیر آب آ گئے تھے۔ آپ کو اہم خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ حالیہ بارشوں سے دریاؤں میں طغیانی کا خطرہ بڑھ گیا ہے، بھارت کی جانب سے بھی پانی چھوڑے جانے کا خدشہ ہے۔ اس سے قبل 2014 میں سیلاب آنے سے گجرانوالا میں 1000 دیہات زیر آب آ گئے تھے۔ حالیہ بارشوں سے دریاؤں میں طغیانی کا خطرہ بڑھ گیا ہے، بھارت کی جانب سے بھی پانی چھوڑے جانے کا خدشہ ہے۔ اس سے قبل 2014 میں سیلاب آنے سے گجرانوالا میں 1000 دیہات زیر آب آ گئے تھے۔ حالیہ بارشوں کے پیش نظر دریاؤں میں طغیانی آنے کا خطرہ ہے، بھارت کی جانب سے بھی پانی چھوڑے جانے کا خدشہ ہے۔ اس سے قبل 2014 میں سیلاب آنے سے گجرانوالا میں 1000 دیہات زیر آب آ گئے تھے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ حالیہ بارشوں سے دریاؤں میں طغیانی کا خطرہ بڑھ گیا ہے، بھارت کی جانب سے بھی پانی چھوڑے جانے کا خدشہ ہے۔ اس سے قبل 2014 میں سیلاب آنے سے گجرانوالا میں 1000 دیہات زیر آب آ گئے تھے۔
SP انویسٹیگیشن صدر ڈاکٹر رضا تنویر کی اپنے آفس میں میڈیا سے گفتگو، جرائم پیشہ عناصر اور ملزمان کی گرفتاری کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ SDPO انچارج انویسٹیگیشن سمیت دیگر افسران نے شرکت کی۔ قتل، اندھے قتل، ڈکیتی اور نقب زنی کی وارداتوں میں ملوث ملزمان گرفتار۔ ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں میں ملوث 8 گینگز کے 20 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ 235 مقدمات ٹریس کیے گئے۔ آپ کو یہاں پر اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ SP انویسٹیگیشن صدر ڈاکٹر رضا تنویر کی اپنے آفس میں میڈیا سے گفتگو، جرائم پیشہ عناصر اور ملزمان کی گرفتاری کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ SDPO انچارج انویسٹیگیشن سمیت دیگر افسران نے بھی شرکت کی۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے۔ جی وسیم، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، یہ SP صدر انویسٹیگیشن ڈاکٹر رضا تنویر کی ہدایت کے مطابق جن گینگز کے خلاف جو ہے وہ انچارج انویسٹیگیشن نے کارروائیاں کی تھی، آج ان کو میڈیا کے نمائندوں کے سامنے پیش کیا گیا ہے، جس میں جو ہے وہ قتل، اندھے قتل، ڈکیتی اور نقب زنی کی وارداتوں میں ملوث ملزمان تھے۔ اور میں بتاتا چلوں کہ ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں میں ملوث 8 گینگ کے 20 ملزمان جو ہے وہ گرفتار کیے گئے، جن پر جو ہے وہ 235 مقدمات بھی ٹریس کیے گئے ہیں اور 24 لاکھ مالیت کے 112 موبائل فون، نقدی، ناجائز اسلحہ بھی برآمد کیا گیا ہے۔ بات کی جائے انویسٹیگیشن پولیس ستو قتلہ کی تو پرانی دشمنی پر شہری کو فائرنگ کر کے قتل کرنے والے 2 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ گرفتار ملزمان میں عبداللہ سیف اللہ نے رانا صلاح الدین کو فائرنگ کر کے جو ہے وہ بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، جبکہ ملزمان قتل کی سنگین واردات کے بعد موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اور اسی طرح سے انویسٹیگیشن پولیس ستو قتلہ نے 35 سالہ تبسم کے جو ہے وہ اندھے قتل کی واردات بھی ٹریس کی اور 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پھر بات کی جائے انویسٹیگیشن نواب ٹاؤن کی تو نواب ٹاؤن پولیس نے جو ہے وہ تاوان کے لیے جو ہے وہ بیٹے کے سسر قربان علی کو قتل کرنے والے ملزم مقصود کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا ہے۔ مقصود کے حوالے سے بات کی جائے تو مقصود کے بیٹے کی مقتول قربان کی بیٹی سے جو ہے وہ شادی ہوئی تھی، جو ناراض ہو کر اپنے والد کے گھر آ گئی تھی۔ اسی طرح سے جو ہے وہ انویسٹیگیشن پولیس رائے گنج نے جو ہے وہ گودام کے چوکیدار کو قتل کرنے والے 5 ملزمان کو گرفتار کیا۔ ہنجروال کی بات کریں تو ہنجروال نشہ کرنے سے منع کیوں کیا؟ سگے بھائی نے جو ہے وہ اپنے ہی سگے بھائی کو قتل کر دیا تھا اور اس کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ انویسٹیگیشن سندر کی بات کریں تو نشے کے لیے پیسے نہ دینے پر بیٹے کے ہاتھوں جو ہے وہ ماں کو جو ہے وہ قتل کرنا چاہا، لیکن شدید زخمی ہو گئی، جس کو مقامی اسپتال منتقل کیا گیا اور وہاں پر جو ہے وہ ڈاکٹروں نے اس کی جان بچا لی، تاحال اس کا بھی ملزم جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اور سندر پولیس نے جو ہے وہ ڈکیت گینگ کے 3 ملزمان اظہر، آصف اور ذیشان کو گرفتار کیا۔ بہت شکریہ وسیم صابر، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ صوبائی وزیر صحت اور صدر PTI سینٹرل پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کا سیلاب زدگان کی مدد کے لیے لگائے جانے والے کیمپس اور راشن کے حوالے سے ویڈیو پیغام جاری کیا گیا۔ ان کا کیا کہنا تھا، آئیے جانتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ سیلاب زدگان کے لیے خان صاحب نے کہا ہم مکمل طور پہ مدد کریں گے۔ آپ سب سے التماس ہے کہ آپ مہربانی کر کے حسب توفیق ہر بندہ جو ہے کنٹریبیوٹ کرے۔ اس کے اندر ہمارے کیمپس لگ رہے ہیں، اس کے علاوہ پنجاب کے دفتر کے اندر بھی ہم ریسیو کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ 10 kg آٹا، 5 kg چاول، 2 kg چینی، 2 kg گھی اور 2 kg دال کی پیکٹس بنوا کے آپ ہمیں دے دیں تاکہ سڑکوں پر گرین بیلٹس کے حوالے سے غیر قانونی اقدامات نہ رک سکے۔ گرین بیلٹس کو کاٹ کر غیر قانونی راستہ لینے کا سلسلہ جاری ہے۔ PHA انتظامیہ غیر قانونی اقدامات سے بے خبر نظر آنے لگی ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے رپورٹر سلمان شاہ سے۔ جی سلمان، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، PHA لاہور کے ملازمین نے DG PHA احکامات کی دھجیاں اڑا کر رکھی ہیں۔ لاہور کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے کروڑ روپے کے بجٹ سے بنی گرین بیلٹس کو کلین بیلٹ بنتا آپ اسکیم پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح پودوں اور بانسوں سے گرین بیلٹ کو خوبصورت بنایا گیا تھا، لیکن رات کی تاریکی میں ان کو کاٹ دیا جاتا ہے اور نشاندہی کرنے پر آئیں بائیں شائیں شروع کر دیتے ہیں۔ PHA کی جانب سے جاری کی گئے جو نوٹسز ہیں وہ بھی ردی کی ٹوکری کی نظر ہوتے نظر آتے ہیں۔ گرین بیلٹ کو کاٹ کر راستہ دینے میں سر فہرست PHA لاہور برانچ کنال ہے۔ LBC کے مختلف علاقوں میں نجی کمپنیوں، کمرشل پلازوں، دکانوں اور سوسائٹیز کو غیر قانونی راستے کاٹ کر دیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے گرین بیلٹ پر لگنے والا کروڑوں کا فنڈ ضائع ہونے سے ادارے کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ جی بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔
شاندار افتتاح پریمیم ایم کیپٹل کے زیر اہتمام پی سی ہوٹل لاہور میں ایک پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا. سٹی پراپرٹی اور سی ای او کلب کا افتتاح کیا گیا. میزبانی کے فرائض محمد اشرف خان چیئرمین پریمیم ایم کیپٹل نے کی. تقریب میں طارق نظامی سی ای او کلب ورلڈ کے سی ای او اور ذوالفقار جنہوں نے سٹی پراپرٹی کی طرف سے دبئی سے شرکت کی اور موجودہ پروجیکٹ پر شاندار بریفنگ دی. تقریب میں بحیثیت خاص مہمان قاسم ضیاء نے شرکت کی. آخر میں چیئرمین پریمیم ایم کیپٹل محمد اشرف خان نے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا. پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے دعائے خیر بھی کی گئی. مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں. شاندار افتتاح سی ای او کلب ورلڈ وائڈ پاکستان میں لانچ ہو گیا. لاہور کے پی سی ہوٹل میں پریمیر ایم کیپٹل کے چیئرمین محمد اشرف خان کی میزبانی میں شاندار افتتاح. اللہ تعالیٰ پورے پاکستان میں یہ ہمارا جو سی او کلب کا نیٹ ورک ہے اس کو ہم بڑھائیں گے, جس میں سٹی پراپرٹی اور سی ای او کلب کا افتتاح کیا گیا. اس پروقار تقریب میں ورلڈ کلب کے سی ای او طارق نظامی by the IT Minister, Federal Minister. That's when I'm going to Islamabad on Tuesday from here, that he will take a very strong legal action to against these two people from the federal level. اور سٹی پراپرٹی کی طرف سے ذوالفقار صاحب نے مذکورہ پروجیکٹ پر شاندار بریفنگ دی. To city properties, and city properties we have a dream for people to come to. اس تقریب میں سابق اولمپک چیمپئن ہاکی قاسم ضیاء بحیثیت مہمان خاص موجود تھے. What a lovely thing he is doing in Pakistan. I think it's the right moment for Pakistan to see these opportunities and get connected to the world. Unfortunately, these days, yes, there is a disaster going on in Pakistan. آخر میں چیئرمین پریمیر ایم کیپٹل کے چیئرمین محمد اشرف خان نے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا. پاک بحریہ کا بدین کے علاقے ماتلی میں سیلابی پانی میں محصور افراد کے لیے ریلیف آپریشن. ترجمان پاک بحریہ کا کہنا تھا کہ 2 روز سے سیلابی پانی میں پھنسے 300 افراد مختلف ذرائع کی مدد کی درخواست کر رہے تھے. پاک بحریہ نے سیلاب زدگان کی درخواست پر فوری عمل درآمد کرتے ہوئے بنیادی اشیاء ضرورت فراہم کر دی. محصور افراد میں عیسائی اور ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے بزرگ, بچے اور خواتین بھی شامل ہیں. ڈی جی ایل ڈی اے عامر احمد خان کی سختی بھی کارآمد ثابت نہ ہوئی. کینال روڈ زون 1 کے ایریا میں غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ جاری ہے. مزید جانتے ہیں ہمارے رپورٹر شہباز کاظمی سے. جی آگاہ کیجیے گا شہباز. جی بالکل, کنار روڈ پر غیر قانونی تعمیرات کا آغاز کر دیا گیا ہے. زون 1 کے ایریا کنار روڈ پر ڈی جی ایل ڈی اے کے احکامات کو نظر انداز کر دیا گیا ہے. غیر قانونی تعمیرات کثیر تعداد میں ہو رہی ہے. حالانکہ ڈی جی ایل ڈی اے کی طرف سے واضح پیغام ہے کہ غیر قانونی تعمیرات کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا, جس کے باوجود زون 1 کے متعلقہ افسران کارروائی کرنے سے قاصر نظر آتے ہیں. حالانکہ کنار روڈ فریز ایریا ہے جس پر ہر قسم کی کمرشل تعمیر ممنوع قرار دیا گیا ہے, جو کہ زون 1 کے لیے لمحہ فکریہ ہے. اور ڈی جی ایل ڈی اے کی کارکردگی متاثر ہوتی بھی دکھائی دیتی ہے, جس کے باوجود افسران دیدہ دلیری سے تعمیرات کا سلسلہ جاری کیے ہوئے. اب دیکھنا یہ ہے کہ شعبہ ٹاؤن پلاننگ زون 1 ان غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کس حد تک کارروائی کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں. جی بہت شکریہ شہباز کاظمی, آپ نے اپڈیٹ کیا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں سے اپڈیٹ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز.